السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین آج کی ایک دو خبریں بڑی اہم ہیں اور سرخیوں کی صورت میں تمام تقریباً اخبارات میں موجود جنگ۔ امریکہ نے بلوچ علیحدگی پسند تنظیم کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ بلوچستان میں چینی انجینئرز، کراچی میں چینی قونصلیٹ، گوادر میں ہوٹل پر حملہ، برآمدات بگٹی اور ہربیار مری کی تنظیم کے خلاف فیصلے کی وجہ بنی۔ امریکی محکمہ خارجہ کالعدم بی ایل اے، جند اللہ، جیش العدل اور فدائین اسلام غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل۔ امریکہ میں اثاثے منجمد۔ امریکی شہریوں پر ان تنظیموں کے ساتھ ہر طرح کے لین دین پر پابندی عائد۔ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے، اس کے آرگنائزرز، معاونین اور بیرونی سپانسرز کا احتساب کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے تک پہنچایا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ ٹیکس محتسب کے حکم امتناع میں توسیع۔ صدر کو برطرفی کا اختیار دے کر حکومت 58(2)B کا انتہائی خطرناک دروازہ کھول رہی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صدر کو خواب آیا ہے کہ پچھلے نے غلط کام کیا، ٹیکس محتسب کو حکومت نہیں سپریم جوڈیشل کونسل ہٹا سکتی ہے۔ وزارت قانون کا جواب انتہائی خطرناک۔ اگر عدالت کا فیصلہ آ گیا تو دو قوتوں کے درمیان اختیارات کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہر تعیناتی وزیر اعظم کی سفارش پر ہوتی ہے۔ حکومت اتنی مجبور تھی تو قانونی رائے لے کر فیصلہ کرتی، آخری موقع دے رہے ہیں۔ وزارت قانون مطمئن کرے۔ جسٹس اظہر من اللہ کے ریمارکس۔ تعیناتی غیر قانونی ہونے سے متعلق سمری طلب۔ اور ایک اعلیٰ شخصیت کے خلاف برطانیہ اور امریکہ میں تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ آصف زرداری کا کہنا ہے۔ میرے انٹرویو میں یہی تو اصل بات تھی، عمران خان کی بات سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ سابق صدر۔ روزنامہ ایکسپریس۔ امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ جیش العدل نامی تنظیم بھی دہشت گردوں کی امریکی فہرست میں شامل۔ وفاقی کابینہ۔ کرپشن پر گرفتار ارکان پارلیمنٹ کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کرنے کا فیصلہ، قانون بدلنے کی ہدایت۔ عمران کے اثاثے 10 کروڑ، بشرا بی بی کی 697 کنال اراضی، بلاول زرداری اقامہ ہولڈر۔ اعلیٰ شخصیت پر لندن میں کیس بن رہا ہے جو امریکہ تک جائے گا۔ پاک روس تعاون سے اقتصادی تعاون کا نیا دور شروع ہوگا، یہ آرمی چیف کا کہنا ہے۔ اور انگریزی اخبارات ناظرین۔ شہباز blames PM for Rana's arrest in drug case. Dawn. Imran irked by production orders for lawmakers. NA has 10 declared billionaires. Election Commission of Pakistan. US designates BLA as global terror outfit. Tribune or News. BLA is terror outfit, says US dismissal powers to president to open door for 58(2)B IHC. ناظرین، یہ ہمارے سامنے خبریں اور ان خبروں پر تبصرے کے لیے جناب ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب موجود، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم اعظمی صاحب، یہ جو بین الاقوامی طور پہ یا امریکی سطح پر کچھ تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا اور پاکستان کی بظاہر واقعی یہ کامیابی نظر آ رہی ہے اس حوالے سے کہ ان میں سے جو BLA ہے خاص طور پہ کہ وہ اس کے شواہد بہت ملے مختلف واقعات میں ملوث ہونے کے، اور پاکستان ایک عرصے سے کوشش کر رہا تھا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، اس کے پیچھے بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے، اور انڈیا اب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو وہ توڑ نہیں سکتا، وہ ختم نہیں کر سکتا، وہ اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتا۔ وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، تو اس کا جو نشانہ تھا وہ زیادہ تر بلوچستان تھا۔ امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا، افغانستان بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ بلوچ لبریشن آرمی کو امریکہ نے پابندی لگا دی ہے، اور یہ اس موقع پہ لگائی ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران جو ہے وہ دورے پہ جانے والے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ گڈ ول جیسچر ہے۔
मतलब अच्छा मतलब शगुन एक शगुन है। वो इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तान को कुछ खुश करना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान से काम करना चाहते हैं। अब अमेरिकी फ़ौज भी अफ़गानिस्तान से निकलना चाहती है और पाकिस्तान की मदद के बगैर वो अफ़गानिस्तान से नहीं निकल सकते। तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए ये अमेरिका ने की, और भी कुछ तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। लेकिन जैसा कि मैच के दौरान एक बलूचिस्तान के हवाले से ये जो क्रिकेट मैच के हवाले से था, इसका मतलब है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हम पे हमला करना चाहते हैं। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से भी और आपके बलूचिस्तान के हवाले से भी। तो ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और ये उस वक्त हल हो सकते हैं जब इंसाफ हो। जिस माशरे के अंदर भी इंसाफ होता है वहाँ के लोग खुश होते हैं, वो अलहदगी नहीं चाहते। लेकिन जहाँ इंसाफ की फरावानी न हो, जहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ता जाए, जहाँ मुल्क के वसाइल जो हैं वो निचले तबके तक ना पहुँच रहे हों, ये ऊपर की एक जो एलीट क्लास है उसमें और निचले दर्जे में इतना ज़्यादा फ़र्क पैदा हो जाए कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो, तो फिर लोग दुश्मन के लिए मौका होता है कि वो आपके लोगों को वरगलाना शुरू कर दे। तो ये अच्छे अंदाज से जो है वो काम हो रहा है और वज़ारत ख़ारिजा के महाज पे शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की एक लिहाज से ये कामयाबी है। वो तो आपकी बात बिल्कुल बजाय, ऐसा ही होता है। लेकिन ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से एक दिलचस्प बात यह है, आपने ख़ुद निशानदेही की कि अगर माशरे में इंसाफ कमज़ोर पड़ता नज़र आए और लोगों को, आवाम को उनका हक़ ना मिल रहा हो, अब इस तंजीम के पीछे जो लोग हैं, मरी साहब हों, हीर बयार हों या शाहजैन बुगटी साहब हों, ये दो कबीले ऐसे हैं अज़मी साहब कि जिनकी वजह से बलूचिस्तान में बहुत से मसले, यानी वो अपने जो आम उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके लोग हैं, उनको अपने इलाक़ों में ख़ुद ही तो ये सब सरदारी निज़ाम की वजह से इन सब लोगों को महरूम रखा जाता है हुकूक से, और यही हुकूक के लिए आगे बढ़ के जंग लड़ना चाहते हैं और फिर अलहदगी चाहते हैं। ये बड़ी मज़े की बात। जो कबायली जो है पंजाब में भी है, सिंध में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन बलूचिस्तान में इसकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहाँ ज़मीन ज़्यादा है, आबादी कम है और वहाँ तक किसी के लिए भी पहुँचना बड़ा मुश्किल है। 200 किलोमीटर तक कोई एक इंसान नज़र नहीं आता, लोग गुजर जाते हैं। तो ये मसला है। जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है तो वहाँ मादनियात भी हैं, वहाँ गवादर पोर्ट भी है। तो उनके जहन में ये वरगलाया गया है जैसे जो सरदार होते हैं, ये चौधरी है, ये वडेरा है, ये खान है, वो अपने वसाइल लेता है, उसके पास सारे वसाइल हैं। अब अकबर बुख्ती एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान की जो पानी नहीं है बलूचिस्तान में, और यहाँ की औरत है उसको 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। और ख़वातीन की एक तंजीम ने तहकीकात भी की थी कि ख़वातीन के सरों के बाल उड़ रहे थे ये मटके सर पे रखने की वजह से। और जिस वक्त वो इंटरव्यू ले रहे थे तो अगर आप बाग देखें अकबर बुख्ती साहब का, जो वो हरा भरा और हरियाली थी, जब पानी नहीं है तो वो पानी तो आपके पास कहाँ से पानी आ रहा है आपके बाग के लिए। तो ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जो सरदार होते हैं, ताकि आवाम के अंदर जो तलखी है वो बजाय इनके कि उनके सरदारी निज़ाम की तरफ जाए, वो रियासत पाकिस्तान की तरफ उसको मोड़ना चाहते हैं। बल्कि अज़मी साहब मुझे याद है कोई अच्छी तरह से, कोई अभी खैर पुरानी बात हो गई कि बुगटी ख़ानदान को तकरीबन 28 करोड़ रुपए सुई गैस की रॉयल्टी के मद में दिए गए थे। और ये पुरानी बात कर रही हूँ, आज की बात नहीं कर रही हूँ। यानी इनको रॉयल्टीज़ भी मिलती हैं, रॉयल्टीज़ भी मिलती हैं। और अब जो ये इंतखाबात हुए हैं और इतने ज़्यादा फंड्स अब मिले हैं बलूचिस्तान को, ये सारे अरकान असम्बली की जेबों में गए, ये आवाम तक ये नहीं पहुँचे। इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि बल्दियाती सिस्टम ऐसा हो कि जो नीचे तक जाए, नीचे तक जो लोग हों, जो सूबे की तरक्याती बजट है उसका 30%, 35%, 25% नीचे डायरेक्ट आबादी के तनासब से बल्दियाती इदारों को मिल जाए और वो अपने स्कूल चलाएँ, वो अपने हॉस्पिटल चलाएँ। जब वो अपने स्कूल और हॉस्पिटल चलाएंगे, अब कोई टीचर नहीं आएगा वो उसे निकाल देंगे, डॉक्टर काम नहीं कर रहा होगा छुट्टी करेगा वो उसको निकाल देंगे। लेकिन आजकल ये हो रहा है बल्दियाती निज़ाम में कि वो सूबाई हुकूमत के अंडर में है, उसको हायरिंग और फायरिंग के पावर नीचे बल्दियाती इदारों को है नहीं, वो काम नहीं करता तो उसको कोई सुपरविज़न भी नहीं है।
تو یہ سلسلہ ہے، آہستہ 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 مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے عوامی سطح پر تو اس کے خلاف کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جڑیں عوام میں. نہیں، جڑیں عوام میں نہیں ہیں، ہاں. لیکن یہ نوجوانوں کو، خاص طور پہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جی. بلوچستان کے جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان کو آسانی سے ورغلایا جا سکتا ہے. ان سے کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کویت، دبئی، سعودی عرب، وہاں اگر تیل نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے تو وہ کتنے ترقی کر گئے، وہاں کتنی زیادہ خوشحالی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پیسہ وہاں دینا بھی ہے بلوچستان کے عوام تک، اور اس طرح دینا ہے کہ وہ سرداروں اور اراکین اسمبلی کی جیب میں نہ جائے، وہ عوام تک ڈائریکٹ جائے. یہ اہم نقطہ ہے، یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو بڑے خاندان ہیں انہیں تو سب کچھ مل ہی رہا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور یہ 58(2)B کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ ویسے تو ہم روایتاً جو زیر سماعت مقدمات ہیں عزمی صاحب ان پہ بات نہیں کرتے، لیکن ریمارکس بڑے سخت ہیں. نہیں، اس میں ایسا ہے کہ ٹیکس محتسب کو حکومت ہٹانا چاہتی ہے. ان کا تقرر پچھلی حکومت نے کیا تھا. اب آئین میں اتنا زیادہ واضح طور پہ نہیں ہے کہ ان کو کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے. ایک رائے ایسی ہے کہ حکومت ان کو ہٹا سکتی ہے، اور ایک رائے ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے تھرو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. جیسے آج کل جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا ہے. وہ چونکہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ ہائی کورٹ کے اگر جو پرماننٹ جج ہوتے ہیں ان کو ویسے نہیں ہٹایا جا سکتا بغیر سپریم جوڈیشل کونسل کے اور آرٹیکل 209 کے تقاضے پورے کیے بغیر. تو اب یہ جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. چیف جسٹس کی بھی رائے ہے کہ ٹیکس محتسب کو سپریم جوڈیشل کونسل کی مرضی کے مطابق ہٹایا جا سکتا ہے. ان کا اسٹیٹس بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے. تو یہ ساری قانونی تھوڑا مسئلہ 58(2)B کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو حکومت کو ہٹانے کے لیے تھا. وہ تو پوری حکومت ہل جاتی تھی، انہوں نے استعارہ کے طور پہ استعمال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. رانا ثناء اللہ والی گرفتاری پہ ذرا آ جائیں. بڑی یعنی تنقید ظاہر بنتی ہے، شاید مجھے لگتا ہے اور ہو رہی ہے، کہ جس طرح رانا صاحب کی یہ گرفتاری سامنے آئی کہ جناب وہ 15 کلو یا 21 کلو ہیروئن ان کی گاڑی سے نکلی ہے، وہ بیگ میں لے کر جا رہے تھے اور لاہور کے باہر انہیں یہ گرفتار کیا گیا. اتنا بڑا ایک عہدیدار سیاسی پارٹی کا جو سابق وزیر داخلہ بھی ہو، اس کو خود سے یہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی؟ بالفرض اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیروئن کی ڈیلنگ میں ملوث ہیں، اپنی گاڑی میں لے کے وہ ہیروئن گھومیں گے؟ 7-8 مہینے پہلے ایک صاحب پکڑے گئے تھے جنہوں نے ان کا نام لیا تھا. اچھا. کہ یہ انوالو ہیں. اب جب انوالو ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی. اس میں زیادہ تر فوج کے لوگ ہیں، بریگیڈیئر اور جو آپ کے میجر جنرل لیول کے رینک کے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور اس پہ سزا بڑی سخت ہے. 10 کلو اگر ہیروئن نکل آئی ہے تو اس کی سزا عمر قید اور سزائے موت ہے. اس میں بڑی ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے. میرے پاس بھی ایک کیس آیا تھا 25 کلو ہیروئن کا، کسی صاحب کے پاس سے نکلی تھی. 10 کلو ایک تھی، 5 کلو کا ایک بیگ تھا. کلیفٹن کی کسی بلڈنگ میں جو تھے وہ صاحب جو تھے وہ 2 بیگ لیے وہ کھڑے ہوئے تھے کسی پارکنگ لاٹ. تو اس موقع پہ مجھے سارا لا پڑھنے کا موقع ملا. تو اس میں یہ ہے، عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو وہ بے گناہ ہے اور استغاثے کو پروسیکیوشن کو ثابت کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایسا ہے کہ آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ بے گناہ ہو. آپ کو بتانا ہے کہ استغاثے نے آپ کے ساتھ کیا دشمنی کی ہے. اب چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک سیاسی شخصیت ہے، اپوزیشن کے لیڈر ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، حکومت پہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں، اس لیے ان کو عدالت میں یہ ثابت کرنے میں نسبتاً آسانی ہوگی کہ چونکہ یہ حکومت کے انڈر میں ہے. ٹھیک ہے ادارے اس کے انڈیپینڈنٹ ہوں، لیکن الٹیمیٹ اس کی ہائرنگ فائرنگ پاور جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے. اور میں چونکہ حکومت کے خلاف ہوں، لیکن اب سارا ڈیپینڈ کرتا استغاثے کے مطابق. اب ممکن ہے کہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہو، لیکن ابھی تک آئی نہیں سامنے. دیکھیں اب ہر ایک کے پاس کیمرہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے واقعات پہ، عام سے دیہات میں، بلوچستان اور سندھ کے اندرون دیہات کی ویڈیو بن جاتی ہے. تو اتنے تو بیوقوف اینٹی نارکوٹکس والے نہیں ہیں کہ ان کو پکڑاؤ اور ان کو ساری ویڈیو ہوگی. وہ اصل موقع پہ یا جب عدالت پہ موقع آئے گا تو وہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی شراح صاحب. وکیل صاحب کی خدمت میں بھی سلام. آج میرا ایک ہی سوال ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارا چیف جسٹس جاتا ہے
बोतल पकड़ लेता है, वो शायद वो दूध निकल जाता है, पता नहीं क्या। हम बनिगाला पे एक गाड़ी जाती है जो मिनिस्टर से, इंडियन मिनिस्टर है, वो बोतल निकलती है, वो पता नहीं क्या है। मतलब अब मजाक हद हो गई है कि अब मैं बोरी भर के, ये तो चलो MLA, आप फिर बोरी भर के निकल रहे घूमने लग जाए शहर भर में, ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस आपको लार्जर बेंच तक है और 1 महीने का टारगेट टाइम हो। 1 महीने में या तो अगर ये इल्जाम लगाने वालों ने सही है तो उसको फैसला दे दें, और नहीं हो तो जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए कलकम्मा कर दें, क्योंकि तमाम पूरी दुनिया में मजाक होने लगा है। यार इनका तो मिनिस्टर बयाल करते रहते हैं, चीफ जस्टिस को अपने हाथों से पकड़ते हैं और कह देते हैं यार ये दूध दही जितनी घी है। तो इस तरह से होने का मजाक हो गया। पाकिस्तान को बचाना है, इज्जत भी इसकी बचानी है। चले जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही नुक्ता आपका कि पाकिस्तान की इज्जत और नामूस पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा जनाब अज़मी साहब, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होना चाहिए, आपकी इस पे क्या राय? क्योंकि बहरहाल ये कानूनी हक़ तो है इन द सेंस कि जब तक इल्ज़ामात साबित ना हो जाएं, कहते हैं कि जी मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है, और मुल्ज़िम है तो उसके पास ये हक़ भी है कि वो आवाम की नुमाइंदगी करे, क्योंकि आपके इलेक्शन लॉज भी या आपको पाबंद नहीं करते, कुछ भी रोकते नहीं आपको। तो ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ज़रा तफसील से बताइएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज की 1-2 ख़बरें बड़ी अहम हैं और सुर्खियों की सूरत में तमाम तकरीबन अखबारात में मौजूद जंग। अमेरिका ने बलोच अलहदगी पसंद तंजीम को दहशतगर्द करार दे दिया। बलोचिस्तान में चीनी इंजीनियर्स, कराची में चीनी काउंसलेट, गवादर में होटल पर हमला, बरामदा बुख्ती और हरबियार मरी की तंजीम के ख़िलाफ़ फ़ैसले की वजह बनी। अमरीकी महकमा ख़ारजा कालादम BLA जिंदुल्लाह जैश उल अदल और फ़िदाइन इस्लाम गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की फ़हरिस्त में शामिल। अमरीका में असासे मुंजमद अमरीकी शहरियों पर इन तंजीमों के साथ हर तरह के लेन देन पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने, इसके ऑर्गेनाइज़र्स, मुआविनीन और बैरूनी स्पॉन्सर्स का एहतसाब करके उन्हें इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अमरीकी फ़ैसले का खैर मकदम। टैक्स मुतसिब के हुक्म इम्तना में तोसी, सदर को बरतरफी का इख्तियार देकर हुकूमत 58(2)B का इंतहाई ख़तरनाक दरवाज़ा खोल रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सदर को ख्वाब आया है कि पिछले ने गलत काम किया, टैक्स मुतसिब को हुकूमत नहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हटा सकती है। वज़ारत कानून का जवाब इंतहाई ख़तरनाक। अगर अदालत का फ़ैसला आ गया तो 2 क़ुव्वतों के दरमियान इख्तियारात की जंग शुरू हो जाएगी। हर तैनाती वज़ीर आज़म की सिफारिश पर होती है। हुकूमत इतनी मजबूर थी तो कानूनी राय लेकर फ़ैसला करती, आखिरी मौका दे रहे हैं। वज़ारत कानून मुतमईन करे। जस्टिस अज़हर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, तैनाती गैर कानूनी होने से मुतालिक समरी तलब। और एक आला शख्सियत के ख़िलाफ़ बरतानिया और अमेरिका में तहकीकात हो रही हैं, ये आसिफ जरदारी का कहना है। मेरे इंटरव्यू में यही तो असल बात थी, इमरान खान की बात सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। साबिक़ सदर। रोज़ाना एक्सप्रेस, अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द करार दे दिया। जैश उल अदल नामी तंजीम भी दहशतगर्दों की अमरीकी फ़हरिस्त में शामिल। वफाकी काबीना करप्शन पर गिरफ्तार अरकान ने पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फ़ैसला, कानून बदलने की हिदायत। इमरान के असासे 10 करोड़, बुशरा बीबी की 697 कनाल अराजी, बिलावल जरदारी अकामा होल्डर। आला शख्सियत पर लंदन में केस बन रहा है जो अमेरिका तक जाएगा। पाक रूस ताउन से इक़्तिसादी ताउन का नया दौर शुरू होगा, ये आर्मी चीफ का कहना है। और अंग्रेज़ी अखबारात नाज़रीन, शहबाज ब्लेम्स PM for Rana's arrest in drug
case Dawn. Imran irked by production orders for lawmakers. NA has 10 declared billionaires. Election Commission of Pakistan. US designates BLA as global terror outfit. Tribune or News, BLA is terror outfit, says US dismissal powers to president to open door for 58 to be IHC. नाज़रीन, ये हमारे सामने खबरें और इन खबरों पर तबसरे के लिए जनाब एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब मौजूद, इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़मी साहब, ये जो बैनुल अक़वामी तौर पे या अमरीकी सतह पर कुछ तंजीमों को कलअदम करार दिया गया और पाकिस्तान की बज़ाहिर वाकई ये कामयाबी नज़र आ रही है इस हवाले से कि इनमें से जो BLA है ख़ास तौर पे कि वो उसके शवाहिद बहुत मिले मुख्तलिफ़ वाक़यात में मुलव्वस होने के, और पाकिस्तान एक अरसे से कोशिश कर रहा था, तो क्या आप क्या फरमाते हैं? असल देखिए, इसके पीछे बलूचिस्तान का जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिव है और इंडिया अब ये चाहता है कि पाकिस्तान को वो तोड़ नहीं सकता, वो ख़त्म नहीं कर सकता, वो अपने साथ शामिल नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, तो उसका जो निशाना था वो ज़्यादातर बलूचिस्तान था। अमेरिका भी उनके साथ था, अफ़गानिस्तान भी उनके साथ था। तो ये बलूच लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है और ये उस मौके पे लगाई है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान जो है वो वहाँ दौरे पे जाने वाले हैं। तो एक लिहाज से ये समझा जा सकता है कि गुडविल जेस्चर है, मतलब अच्छा, मतलब शगुन, एक शगुन है। वो इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तान को कुछ खुश करना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान से काम करना चाहते हैं। अब अमेरिकी फ़ौज भी अफ़गानिस्तान से निकलना चाहती है और पाकिस्तान की मदद के बगैर वो अफ़गानिस्तान से नहीं निकल सकते। तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, इसीलिए ये अमेरिका ने की। और भी कुछ तंजीमों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन जैसा कि मैच के दौरान एक बलूचिस्तान के हवाले से ये जो क्रिकेट मैच के हवाले से था, इसका मतलब है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हम पे हमला करना चाहते हैं, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से भी और आपके बलूचिस्तान के हवाले से भी। तो ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और ये उस वक्त हल हो सकते हैं जब इंसाफ हो। जिस माशरे के अंदर भी इंसाफ होता है वहाँ के लोग खुश होते हैं, वो अलहदगी नहीं चाहते। लेकिन जहाँ इंसाफ की फरावानी न हो, जहाँ अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ता जाए, जहाँ मुल्क के वसाइल जो हैं वो निचले तबके तक ना पहुँच रहे हों, ये ऊपर की एक जो एलीट क्लास है उसमें और निचले दर्जे में इतना ज़्यादा फ़र्क पैदा हो जाए कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो, तो फिर लोग, दुश्मन के लिए मौका होता है कि वो आपके लोगों को वरगलाना शुरू कर दे। तो ये अच्छे अंदाज से जो है वो काम हो रहा है और वज़ारत ख़ारिजा के महाज पे शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की एक लिहाज से ये कामयाबी है। वो तो आपकी बात बिल्कुल बजाय, ऐसा ही होता है। लेकिन ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से एक दिलचस्प बात यह है, आपने ख़ुद निशानदेही की कि अगर माशरे में इंसाफ कमज़ोर पड़ता नज़र आए और लोगों को, आवाम को उनका हक़ ना मिल रहा हो, अब इस तंजीम के पीछे जो लोग हैं, मरी साहब हों, हीर बयार हों या शाहजैन बुगटी साहब हों, ये दो कबीले ऐसे हैं अज़मी साहब कि जिनकी वजह से बलूचिस्तान में बहुत से मसले, यानी वो अपने जो आम उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके लोग हैं, उनको अपने इलाक़ों में ख़ुद ही तो ये सब सरदारी निज़ाम की वजह से इन सब लोगों को महरूम रखा जाता है हुकूक से, और यही हुकूक के लिए आगे बढ़ के जंग लड़ना चाहते हैं और फिर अलहदगी चाहते हैं। ये बड़ी मज़े की बात। जो कबायली जो है पंजाब में भी है, सिंध में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन बलूचिस्तान में इसकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहाँ ज़मीन ज़्यादा है, आबादी कम है और वहाँ तक किसी के लिए भी पहुँचना बड़ा मुश्किल है। 200 किलोमीटर तक कोई एक इंसान नज़र नहीं आता, लोग गुजर जाते हैं। तो ये मसला है। जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है तो वहाँ मादनियात भी हैं, वहाँ गवादर पोर्ट भी है। तो उनके जहन में ये वरगलाया गया है जैसे जो सरदार होते हैं, ये चौधरी है, ये वडेरा है, ये खान है, वो अपने वसाइल लेता है, उसके पास सारे वसाइल हैं। अब अकबर बुख्ती एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान की जो पानी नहीं है बलूचिस्तान में, और यहाँ की औरतें उसको 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। और ख़वातीन की एक तंजीम ने तहकीकात भी की थी कि ख़वातीन के सरों के बाल उड़ रहे थे ये मटके सर पे रखने की वजह से। और जिस वक्त वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो अगर आप बाग देखें,
اکبر بگٹی صاحب کا جو وہ ہرا بھرا اور ہریالی تھی. جب پانی نہیں ہے تو وہ پانی تو آپ کے پاس کہاں سے پانی آ رہا ہے آپ کے باغ کے لیے؟ تو یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں تاکہ عوام کے اندر جو تلخی ہے وہ بجائے ان کے کہ ان کے سرداری نظام کی طرف جائے وہ ریاست پاکستان کی طرف اس کو بالکل موڑنا چاہتے ایسے ہیں. ہی ہے. بلکہ عزمی صاحب مجھے یاد ہے کوئی اچھی طرح سے کوئی ابھی خیر پرانی بات ہو گئی کہ بگٹی خاندان کو تقریباً 28 کروڑ روپے سوئی گیس کی رائلٹی کے مد میں دیے گئے تھے. اور یہ پرانی بات کر رہی ہوں, آج کی بات نہیں کر رہی ہوں. یعنی ان کو رائلٹیز بھی ملتی ہیں, رائلٹیز بھی ملتی ہیں. اور اب جو یہ انتخابات ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ فنڈز اب ملے ہیں بلوچستان کو, یہ سارے اراکین اسمبلی کی جیبوں میں گئے ہیں, یہ عوام تک یہ نہیں پہنچے. اسی لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی سسٹم ایسا ہو کہ جو نیچے تک جائے, نیچے تک جو لوگ ہوں, جو صوبے کی ترقیاتی بجٹ ہے اس کا 30%, 35%, 25% نیچے ڈائریکٹ آبادی کے تناسب سے بلدیاتی اداروں کو مل جائے اور وہ اپنے اسکول چلائیں, وہ اپنے ہاسپٹل چلائیں. جب وہ اپنے اسکول اور ہاسپٹل چلائیں گے, اب کوئی ٹیچر نہیں آئے گا وہ اسے نکال دیں گے, ڈاکٹر کام نہیں کر رہا ہوگا چھٹی کرے گا وہ اس کو نکال دیں گے. لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے بلدیاتی نظام میں کہ وہ صوبائی حکومت کے انڈر میں ہے, اس کو ہائرنگ اور فائرنگ کے پاور نیچے بلدیاتی اداروں کو ہے نہیں, وہ کام نہیں کرتا تو اس کو کوئی سپرویژن بھی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ ہے, آہستہ 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 مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے عوامی سطح پر تو اس کے خلاف کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا, مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جڑیں عوام میں جڑیں عوام میں نہیں ہیں. لیکن یہ نوجوانوں کو, خاص طور پہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں بلوچستان کے جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ان کو آسانی سے ورغلایا جا سکتا ہے. ان سے کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کویت, دبئی, سعودی عرب, وہاں اگر تیل نکلتا ہے, گیس نکلتی ہے تو وہ کتنے ترقی کر گئے, وہاں کتنی زیادہ خوشحالی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پیسہ وہاں دینا بھی ہے بلوچستان کے عوام تک, اور اس طرح دینا ہے کہ وہ سرداروں اور اراکین اسمبلی کی جیب میں نہ جائے, وہ عوام تک ڈائریکٹ جائے. یہ اہم نقطہ ہے, یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے, کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو بڑے خاندان ہیں انہیں تو سب کچھ مل ہی رہا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور یہ 58(2)B کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ ویسے تو ہم روایتاً جو زیر سماعت مقدمات ہیں عزمی صاحب ان پہ بات نہیں کرتے, لیکن ریمارکس بڑے سخت ہیں. نہیں, اس میں ایسا ہے کہ ٹیکس محتسب کو حکومت ہٹانا چاہتی ہے. ان کا تقرر پچھلی حکومت نے کیا تھا. اب آئین میں اتنا زیادہ واضح طور پہ نہیں ہے کہ ان کو کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے. ایک رائے ایسی ہے کہ حکومت ان کو ہٹا سکتی ہے, اور ایک رائے ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے تھرو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. جیسے آج کل جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا ہے, وہ چونکہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, یہ ہائی کورٹ کے اگر جو پرماننٹ جج ہوتے ہیں ان کو ویسے نہیں ہٹایا جا سکتا بغیر سپریم جوڈیشل کونسل کے اور آرٹیکل 209 کے تقاضے پورے کیے بغیر. تو اب یہ جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے. چیف جسٹس کی بھی رائے ہے کہ ٹیکس محتسب کو سپریم جوڈیشل کونسل کی مرضی کے مطابق ہٹایا جا سکتا ہے, ان کا اسٹیٹس بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے. تو یہ ساری قانونی تھوڑا مسئلہ 58(2)B کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو حکومت کو ہٹانے کے لیے تھا, وہ تو پوری حکومت ہل جاتی تھی, انہوں نے استعارہ کے طور پہ استعمال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. رانا ثناء اللہ والی گرفتاری پہ ذرا آ جائیں. بڑی یعنی تنقید ظاہر بنتی ہے, شاید مجھے لگتا ہے اور ہو رہی ہے, کہ جس طرح رانا صاحب کی یہ گرفتاری سامنے آئی کہ جناب وہ 15 کلو یا 21 کلو ہیروئن ان کی گاڑی سے نکلی ہے, وہ بیگ میں لے کر جا رہے تھے اور لاہور کے باہر انہیں یہ گرفتار کیا گیا. اتنا بڑا ایک عہدیدار سیاسی پارٹی کا جو سابق وزیر داخلہ بھی ہو, اس کو خود سے یہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی؟ بالفرض اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیروئن کی ڈیلنگ میں ملوث ہیں, اپنی گاڑی میں لے کے وہ ہیروئن گھومیں گے؟ 7-8 مہینے پہلے ایک صاحب پکڑے گئے تھے جنہوں نے ان کا نام لیا تھا. اچھا, کہ یہ انوالو ہیں. اب جب انوالو ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی. اس میں زیادہ تر فوج کے لوگ ہیں, بریگیڈیئر اور جو آپ کے میجر جنرل لیول کے رینک کے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور اس پہ سزا بڑی سخت ہے. 10 کلو اگر ہیروئن نکل آئی ہے تو اس کی سزا عمر قید اور سزائے موت ہے. اس میں بڑی ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے. میرے پاس بھی ایک کیس آیا تھا 25 کلو ہیروئن کا, کسی صاحب کے پاس سے نکلی تھی. 10 کلو ایک تھی, 5 کلو کا ایک بیگ تھا. کلیفٹن کی کسی بلڈنگ میں جو تھے وہ صاحب جو تھے وہ 2 بیگ لیے وہ کھڑے ہوئے تھے کسی پارکنگ لاٹ.
تو اس موقع پہ مجھے سارا لا پڑھنے کا موقع ملا. تو اس میں یہ ہے عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ بے گناہ ہے اور استغاثے کو پروسیکیوشن کو ثابت کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایسا ہے کہ آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ بے گناہ ہو. آپ کو بتانا ہے کہ استغاثے نے آپ کے ساتھ کیا دشمنی کی ہے. اب چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک سیاسی شخصیت ہے, اپوزیشن کے لیڈر ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, حکومت میں مسلسل تنقید کر رہے ہیں, اس لیے ان کو عدالت میں یہ ثابت کرنے میں نسبتاً آسانی ہوگی کہ چونکہ یہ حکومت کے انڈر میں ہے. ٹھیک ہے ادارے اس کے انڈیپینڈنٹ ہوں, لیکن الٹیمیٹ اس کی ہائرنگ فائرنگ پاور جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے, اور میں چونکہ حکومت کے خلاف ہوں, لیکن اب سارا ڈیپینڈ کرتا ہے استغاثے کے مطابق. اب ممکن ہے کہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہو, لیکن ابھی تک آئی نہیں سامنے. دیکھیں اب ہر ایک کے پاس کیمرہ ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹے چھوٹے واقعات پہ, عام سے دیہات میں, بلوچستان اور سندھ کے اندرون دیہات کی ویڈیو بن جاتی ہے. تو اتنے تو بیوقوف اینٹی نارکوٹکس والے نہیں ہیں کہ ان کو پکڑاؤ اور ان کو ساری ویڈیو ہوگی. وہ اصل موقع پہ یا جب عدالت پہ موقع آئے گا تو وہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے, کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی شراح صاحب. وکیل صاحب کی خدمت میں بھی سلام. آج میرا ایک ہی سوال ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارا چیف جسٹس جاتا ہے, بوتل پکڑ لیتا ہے, وہ شہد اور دودھ نکل جاتا ہے, پتہ نہیں کیا. ہم بنی گالہ پہ ایک گاڑی جاتی ہے جو منسٹر سینئر منسٹر ہے, وہ بوتل نکلتی ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے. مطلب مذاق حد ہو گئی ہے کہ اب میں بوری بھر کے, یہ تو چلو ایم ایل اے, آپ پھر بوری بھر کے نکلنا ہے, گھومنے لگ جائے شہر بھر میں. ایسا نہیں ہوگا. چیف جسٹس آپ کو لارجر بینچ تشکیل دے اور 1 مہینے کا ٹارگیٹ ٹائم ہو. 1 مہینے میں یا تو اگر یہ الزام لگانے والوں نے صحیح ہے تو اس کو فیصلہ دے دیں, اور نہیں ہو تو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلعہ کر دیں, کیونکہ ہم پوری دنیا میں مذاق ہونے لگا ہے. ان کیا تو منسٹر بیال کرتے رہتے ہیں, چیف جسٹس خود اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یار یہ دودھ دہی جتنی گھی ہے. تو اس طرح سے ہونے کا مذاق ہو جائے. پاکستان کو بچانا ہے, عزت بھی اس کی بچانی ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. بالکل صحیح نقطہ آپ کا کہ پاکستان کی عزت اور ناموس پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا جناب عزمی صاحب, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں پروڈکشن آرڈر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اس پہ کیا رائے؟ کیونکہ بہرحال یہ قانونی حق تو ہے ان دا سینس کہ جب تک الزامات ثابت نہ ہو جائیں, کہتے ہیں کہ جی ملزم ہے, مجرم نہیں ہے, اور ملزم ہے تو اس کے پاس یہ حق بھی ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرے, کیونکہ آپ کے الیکشن لاز بھی یا آپ کو پابند نہیں کرتے, کچھ بھی روکتے نہیں آپ کو. تو بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ذرا تفصیل سے بتائیے گا. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ابراہیم اعظمی صاحب سے جو سوال میں نے کیا تھا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو کیا اس کے اچھے اور برے کام بھلا دینے چاہیے, تو اعظمی صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. جی اعظمی صاحب. اس میں ہماری بات بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ بلاول کے پاس جو جائیداد ہے, ظاہر بات ہے آصف زرداری صاحب تو حیات ہیں, تو وہ انہوں نے پراپرٹی دی ہوگی, تو ہر آدمی کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا کہ میرے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. اگر میرے والد صاحب نے بھی دیا ہے, میری والدہ نے بھی دیا ہے, جیسے بلاول کو دیا ہے, انہوں نے خود تو کمایا نہیں ہے, نہ کبھی 1 روپیہ کمایا, نہ کبھی 1 کلومیٹر چلے, تو ان کے پاس جو اربوں کی جائیداد ہے تو وہ کہاں سے آئی, تو ان کو ان کا حساب دینا چاہیے کہ یہ بھائی میرے پاس کہاں سے آئے. آپ کے پاس آ گئی اربوں روپے, تو آپ کے والد صاحب کے پاس کیا تھا؟ جب بے نظیر سے شادی ہوئی تو آپ کے پاس 200-300 ایکڑ زمین تھی نواب شاہ میں, اور ایک آپ کا کچھ پارٹنرشپ میں آپ کا بیمبینو سینما تھا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ کہاں سے آیا اتنا پیسہ؟ اب دیکھیں نا, ساری جائیداد دے دی گئی, ملید میں اچھی خاصی زمین, اور اس کے عوض لیا گیا بلاول ہاؤس. 1 ارب سے زیادہ کی اس کی قیمت ہے. وہاں طیارے آ سکتے ہیں, ہیلی کاپٹر آ سکتے ہیں, بم پروف ہے, پتہ نہیں دنیا بھر کی سہولتیں ہیں جو لاہور میں انہوں نے بنایا بلاول ہاؤس. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ حساب تو دیں نا. جب آپ نے لوٹ مار کی ہے تو ایسا کب تک چلے گا؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں فوج کے جو جنرل ہیں اور عدلیہ کی جو بڑی پوسٹ پہ ہیں, یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, غریب خاندان سے ان کا تعلق ہوگا, چاہے قمر جاوید باجوہ ہوں یا چیف جسٹس ہوں یا کوئی بھی ہو. تو وہ سوچتے ہیں کہ یار ہزاروں لاکھوں لوگ فوج میں اور وکالت میں آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے, ہماری لاکھوں روپے تنخواہ ہے, کروڑوں کی جائیداد ہے, ہم اچھے گھر میں رہ رہے ہیں, ہمارے بچے اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں نواز شریف کو اور آصف زرداری کو, ان کے پاس شروع سے اتنا پیسہ ہے, ہمارے تو ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, تو اس کے باوجود بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا.
تو یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عدلیہ, آپ کی نیب, آپ کی فوج اور آپ کے پرائم منسٹر, یہ چاروں کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے یا میریٹوکریسی ہونی چاہیے. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی میرٹ کے مطابق جائے. آپ دیکھیں نا, سرمایہ داروں کے بچے سارے اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں, یہ کرکٹ ٹیم میں کیوں نہیں ہے؟ جب میرٹ سے انتخاب ہوتا ہے, گلوکاری میں اپنا بینڈ بنا کے لاکھوں روپے خرچ کر کے اشتہارات دے کے تو کچھ بن جاتے ہیں. جنید جمشید جیسے یہ کوئی اپنا بینڈ بنا لیتے ہیں, لیکن اوپن میرٹ پہ آئے نا, اوپن میرٹ پہ وہ غریب کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور وہ غریب کے بچے کو موقع نہیں دے رہے کہ اس کو ایسی تعلیم ملے کہ جو امیر کے بچے کو مل رہی ہے. صحیح بات. ایک بات میں کہہ دوں کہ برطانیہ میں وزیر اعظم کے گھر میں ایک نوجوان جاتا تھا. پریس کے لوگوں نے بولا بھائی یہ کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ٹیوٹر ہے, ٹیچر ہے, اور وزیر اعظم کے بچے کو پڑھاتا ہے. تو لوگوں نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا کہ کیا وزیر اعظم کو ملک کے تعلیمی نظام پہ اعتماد نہیں ہے جو وہ ٹیوشن اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں؟ تو پھر جب مارگریٹ تھیچر کا دور آیا تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے غریب بچے ہیں, بہت سارے امیر ہیں, تو بہت سارے جو غریب بچے ہیں وہ کھانا کھا کے نہیں آتے, دوپہر کے 3-3 4-4 بجے تک اسکول میں رہنا پڑتا ہے, تو ہم ایسے انرجیٹک بسکٹ اور ملک جوس ٹائپ کا ڈبے میں ہو وہ ہم دے دیں, بچے کھا لیں تو ان کو انرجی مل جائے, اور وہ پڑھیں گے کیا جب بھوکا ہوگا, خالی پیٹ ہوگا. تو انہوں نے پھر یہ سلسلہ شروع کیا. تو جو امیر کے بچے ہوتے تھے وہ تو گھر سے کھانا کھا کے آتے تھے, تو اب غریب اور امیر کا الگ الگ سلسلہ ہو گیا. انہوں نے کہا اب 15 منٹ پہلے اسکول کھلے گا, کوئی بچہ گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئے گا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ دے گی. جب ان کے بجٹ کا مسئلہ ہوا تو مارگریٹ تھیچر نے وہ ملک والا پروویژن تھا نا واپس لے لیا کہ جی بسکٹ انرجی ہے. وہاں ہنگامہ مچ گیا. انہوں نے کہا ملک اسنیچر لیڈی مارگریٹ تھیچر, بچوں سے دودھ چھیننے والی یہ مارگریٹ تھیچر ہے. تو وہاں ہر ایک کے لیے برابر کا موقع ہے, غریب کے بچے کو بھی موقع ہے. اگر اس کے باوجود بھی غریب کا بچہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر بھائی آپ اخبار بیچو, پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کرو, کسی اسٹور پہ آپ کو موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم فضا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل خیریت سے. آپ بتائیے. میں لاہور سے بول رہی ہوں. فضا میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی. یہ جو آپ پروگرام کر رہی ہیں, یہ پروگرام کوئی سنتا ہے؟ وزیر اعظم تک کوئی خبر جاتی ہے؟ پتہ نہیں, اتنی صبح جو لوگ اٹھتے ہیں یقیناً وہ دیکھتے تو ہیں. اب دیکھتے اگر وزیر اعظم تک یہ خبر نہیں جاتی تو پھر تو لوگوں کے بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں اتنی تنگی آ گئی ہے, اتنی پریشانی ہے نا, وزیر اعظم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ادھر تو آتے ہی نہیں کہ کوئی کاروبار, کوئی فیکٹریاں, کوئی روزگار کے ذریعے نکالیں. یہ تم نے اتنے وزراء اکٹھے کیے ہوئے, ان سے مشورہ کریں, انہیں بٹھائیں, انہیں کہیں کہ بھائی مل کے کوئی کاروبار رستہ نکالتے, کوئی لوگوں کو کاروبار کرائیں, کوئی انہیں مشورے دیں. یہ کیا بھائی پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کو پکڑو, اس کو پکڑو, اس کی جائیداد اس کی دے, صرف سارا دن یہی ان کے کام ہے. روزگار کی طرف تو ان کی توجہ ہی نہیں ہے. پھر بتائیں غریب کہاں جائے گا, تندرستی کہاں سے ختم ہوگی؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ پروین صاحبہ. دراصل ایسا ہے نہیں, غور و فکر ہوتا ہے, نئی نئی باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے عزمی صاحب کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے اور ہمارا ایک رویہ جو ہے کہ ہر غلط کام کی ہی ہم نے تشہیر کرنی ہوتی ہے, یہ باتیں زیادہ اچھل کے سامنے آتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وزراء کو بھی ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی منسٹریز کے حوالے سے, اپنے نئے منصوبوں کے حوالے سے, پازیٹیو گفتگو کے حوالے سے ہی عوام کے سامنے آیا کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ غریب کہاں جائے. اب انہی لوگوں نے, غریب امیر سارے لوگوں نے 10 سال تک پکے چوروں کو ووٹ دیا. پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف اور زرداری نے جو لوٹ مار کیے کبھی نہیں آئے. شروع کے قائد اعظم اور لیاقت علی کو تو چھوڑ دیں, آپ شروع کی جو لیڈرشپ تھی, آپ کے خواجہ ناظم الدین تھے, آیا چندری گڑھ تھے, یہ بھی ایماندار تھے. اور اگر آپ چلے تو بھٹو صاحب پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے, ضیاء الحق پہ نہیں ہے, غلام اسحاق خان ایماندار آدمی تھے, مشرف پہ کوئی اتنا بڑا الزام نہیں ہے. ان دونوں نے لوٹ مار کی انتہا کر دی. اب یہ پاکستان کو انہوں نے اس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب یہ پاکستان کا ہو رہا ہے اوور آل آپریشن. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے آپ کی امپورٹ کم کرنے کی, ایکسپورٹ بڑھانے کی, لوگوں کو یہ ٹورزم پہ کی طرف لا رہے ہیں. صرف ریلیجس ٹورزم پہ توجہ ہے کہ بدھزم پہ کہاں ہیں, ہندو کہاں آ سکتے ہیں, سکھ کہاں آ سکتے ہیں. ان لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو ٹورزم پہ بلایا جا رہا ہے. درخت لگائے جا رہے ہیں, اخراجات کم کیے جا رہے ہیں, بلدیاتی نظام ایسا لایا جا رہا ہے کہ جو نیچے تک جائے.
لیکن آپ کو کچھ وقت دینا پڑے گا. ٹھیک. 10 سال تک آپ نے چوروں کو ووٹ دیا ہے تو کم از کم 10 مہینے تو دیں اطمینان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور مختصر وقت رہ گیا ہے تو جاتے جاتے تھوڑی سی کرکٹ پہ بات کر لیتے ہیں. عزمی صاحب آپ کو ہے کرکٹ سے دلچسپی؟ میں نے ابتدا ہی کرکٹ پہ کالم لکھنے پہ کی. اچھا. جب کالج لیول پہ تھے تو کرکٹ جو اخبارات تھے، جنگ میں، جسارت میں، حریت میں، جو بھی اخبارات نکلتے تھے تو میرے کالم ہی کرکٹ پہ آتے تھے. اچھا. تو ایسا نہیں ہے کہ کرکٹ سے دلچسپی نہیں ہے. اب یہ اچھا ٹورنامنٹ ہو گیا ہے اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ کہ اس کو 92 سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ کل انڈیا کے چینل پہ بھی آیا تھا کہ پاکستان پہلا، دوسرا، تیسرا سارے 6-7 میچ دکھا رہے تھے. یہ پہلا جیتا، دوسرا ہارا، پہلا جیتا. پھر وہ کہیں عامر سہیل نے رن بنائے تھے تو یہ حارث سہیل نے بنا لیے تو وہ 48 رن سے جیتا. وہ ایک میچ بارش کی وجہ سے رمضان میں شروع ہوا تھا. اب لوگ یہ مذاق کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ 1945 میں تو پھر سرفراز وزیر اعظم ہوں گے. اب ان کی بیوی بھی ڈر گئی ہے کہ پھر سرفراز کیا 3 شادیاں کریں گے. یہ اچھا نکتہ آپ لے کر آئے. تو بہرحال دیکھتے ہیں جناب، بالکل عزمی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ خیر یہ تو سرفراز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن کرکٹ ٹورنامنٹ کہاں جا کے رکتا ہے، ورلڈ کپ کس کے پاس جاتا ہے، یہ اب انتظار کرتے ہیں. اور 309 ارب کا زرعی پروگرام، چینی پر ٹیکس کا پیسہ مجھے یا شوگر ملز کو نہیں ملنا، یہ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین. اچھا، اس پہ بڑی تنقید سامنے آئی ہے عزمی صاحب، لاسٹ منٹ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان شوگر ملیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مراعات حاصل کرتے ہیں، اس پر بالکل مختصراً ذرا سی بات کر لیں. زیادہ تر شوگر مل جو ہے وہ سیاستدانوں کی ہیں. جہانگیر ترین ہوئے، شریف فیملی ہوئی، آصف زرداری ہوئے. اور آصف زرداری شجاعت برادران ہیں، چودھری شجاعت. تو چونکہ وہ 30-40 سال سے ہیں چودھری شجاعت اس فیلڈ میں ہیں، لیکن انہوں نے بھی شوگر ملیں لگائی. نواز شریف نے 85 کے بعد، 85 سے پہلے کوئی شوگر مل ان کی نہیں تھی. پھر زرداری صاحب کو لگا کہ اس میں بڑا منافع ہے تو انہوں نے پھر لگائیں، اور جو کچھ ملیں کچھ کر کے جو ذوالفقار مرزا کو دی تھی وہ 1-1 2-2 کر کے لینا شروع کر دی. انور وجید کے لیے پھر وہ بھی پھر گئے. 4 ملے تھی، 1 دے دی، 2 دے دی، وہ تیسری بھی مانگ رہا ہے تو پھر کل چوتھی بھی مانگے گا. تو مجھے جو فٹ پاتھ سے جو آسمان پہ پہنچا دیا ہے تو پھر کیا آسمان سے فٹ پاتھ پہ پہنچانا ہے. تو ذوالفقار مرزا بھی پھر گئے. تو یہ سارا اس پہ بڑا منافع ہے. اور مطلب بڑا اس پہ سارا مسئلہ جو ہے وہ گنے کے کاشتکاروں کا ہے. بالکل صحیح. جو ان کو جو صحیح قیمت نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بہرحال ایک اہم موضوع تھا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.